لگا دے. 1 بجے کا بیٹھا وہ کھیل رہا, 33 لیول آج کر لیا اس نے. تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اٹ واز اے گڈ گیم. اگر یہی گیم ہماری لگ جاتی 2 بجے 1:30 2 بجے تو شاید کچھ معاملات اور ہوتے, لیکن اسٹل کوئی بات نہیں. اچھا, میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں لائیو بند کرتا ہوں. تو میں نے صرف جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا پیغام, چھوٹا سا میں نے مشورہ ایک دینا تھا کانگڑی پہلوان کو کہ دیکھو آپ کی مما نے اس دن جو کال پہ بات کی, ہماری بھی مما ہیں, ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں شیر پتر جمیا, تو اس راج مر بھی گیا تو میں نے کوئی ٹینشن نہیں. پھر آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا, آپ وہاں کھڑے ہوتے, زیادہ سے زیادہ کیا ہی تھا, مر ہی جاتے, مطلب لڑائی ہی ہو جاتی. لیکن آپ نے آنٹی کی بات کا مان نہیں رکھا. آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹیڈ. آنٹی بریو ہیں, آپ بریو نہیں ہو, آپ بھاگ گئے. ٹھیک ہے, آپ نے NCC کے اندر گاڑی منگوا لی کہ نہیں باہر نہیں جانا, مجھے مار پڑے گی. اور اگر کسی کو لگے کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ ہے, میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے, نہ مجھے ایسے کوئی کام کرنے کا شوق ہے. یہ بھائی صاحب اس دن جب نکلے تھے NCC سے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بکاؤ میڈیا, ان کا باپ ایک نہیں ہے فلانا ڈھمکا نا. پھر میڈیا بھی میڈیا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے سوال جواب بھی کرنے سے انہوں نے کون سا مارنا تھا, لیکن آپ کو لگا کہ شاید آپ کی حرکتیں جوت کھانے والی ہیں, اس لیے آپ بھاگ گئے. ٹھیک ہے, 15-20 وکیل نال لے کے آئے اسے, پھر بھی تھی نہ ٹکے. تیسری بات, ایک مشورہ دینے لگا. مجھے 1.5 سے 2 سال ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کی جو حسد ہے نا اس کو فیس کرتے ہوئے, ان ریٹرن پرچے کچہریاں دیکھتے ہوئے. میرا خیال ہے علامہ آصف رضا علوی صاحب کے بعد آئی ایم دا ون جس کے اوپر سب سے زیادہ 295 لگی. اللہ معاف کرے, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسا سوچنے والے پہ بھی جس مسلمان پہ 295 لگے. لیکن چلو قانون ہے, فالو کرنی پڑتی ہیں چیزیں. 295 مجھ پہ لگیں, اللہ کی ذات نے ہر ایک 295 سے مجھے نکالا. کورٹ نے فیصلہ کیا, اب میرے اوپر ایک بھی نہیں ہے, سب میں بری ہوں. ٹھیک ہے, لیکن الحمدللہ میں کراچی کی کورٹ الگ جاتا ہوں, لاہور کی کورٹ الگ جاتا ہوں. میں کبھی بھاگا نہیں ہوں, میں نے کبھی میڈیا سے جان نہیں چھڑوائی, میں کبھی بھاگا نہیں. ٹھیک ہے, تو چلو آپ کو یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ بڑا لتاں سے بڑا پار چاہیے تو لوہے کا سامان چاہیے جو تمہیں پتا ہوگا کہ ہم اگلے سائیں بیٹھے نے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر بھی تھی اتنے جاؤ کچہری, سمجھ رہے ہو, کچہری تو بھی آپ کا جانا ہوا ہی نہیں. میں جب 295 کے کیس میں کچہری پیش ہوں نا, میری ماں روز صدقہ لا کے مجھے بھیج دیتی تھی. تو میں جانا جہاں ہتھیلی سے لے کے جانا سا, کسی بھی ٹائم کوئی بھی آ کہے جی ایک گستاخ ہے مار دیو, لیکن جانا سا. میرے اللہ نے ہر کیس چ مجھے کڈیا. 13 سے کانگڑی پوائنٹ میرا مشورہ ہے, یہ گیم ہلے سٹارٹ ہوئی ہے, ابھی تو آپ کو آنا پڑے گا, بار بار آنا پڑے گا. مجھے بھی وہ بلائیں گے, میں بتاؤں گا, ڈوگر کو بھی بلائیں گے, کیونکہ آپ نے انتشار تو پھیلایا. آپ بھائی بات مانو یا نہ مانو, جب میں نے پہلی محرم کو یہ چیز اناؤنس کی تھی کہ یار ختم کرو شیعہ سنی کا تفرقہ, جینزیز آ گئے ہیں نا, جہاں ہر چیز سارٹ ہو رہی ہے وہاں پر یہ والا بھی معاملہ ختم کرو. صرف 2 ہی فرقے رکھو, اب 2 ہی گروپ ہیں, پہلا حسینیت, دوسرا یزیدیت. ٹھیک ہے, جو صحابہ کو نہیں مانتا ہماری طرف سے وہ بھی فارغ ہے ہماری کتاب میں سے, جو کہہ لو کہ اہل بیت کو نہیں مانتا وہ بھی ہماری کتاب سے فارغ ہے. ٹھیک ہے, سمپل سی ایک بات کرتے ہیں کہ جس نے اہل بیت کو ستایا, جس نے بی بی کا حق کھایا, ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں, بس کسی کا نام نہیں لیتے. اہل بیت بھی ہمارے, صحابہ بھی ہمارے. میں نے یہ ساری باتیں کی, لیکن آپ نے اس کے اوپر تو کوئی ویڈیو نہیں بنائی. ٹھیک ہے, ڈوگر نے ویڈیو بنائی کہ صرف 72 شہدائے کربلا تھے, باقی سب کہاں تھے, اس میں سارے مسلمان ہی تھے نا. آپ نے اس کو گھما کے توبہ نعوذ باللہ حضرت عمر کی طرف لے کے گئے, آپ پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے گئے. آپ نے سب کو انتشار دلوایا. ہماری پاکستانی عوام ہی ایسی ہے, وہ بات کی ڈیپتھ میں جاتی نہیں ہے, بس وہ ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں. سمجھ رہے بات کو, آپ نے اپنے منہ سے نام لیا, ہم نے تو ان کا نام بھی نہیں لیا. ٹھیک ہے, میں تو بھی یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو صحابہ کا گستاخ ہے, جو اہل بیت کا گستاخ ہے, اس کا اس دنیا میں کام ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے اس چیز کو انتشار پھیلایا, اور اب آپ جتنا مرضی کہہ لو, حکومت اندھی نہیں ہے, ان کو بڑے بہترین طریقے سے پتا ہے کہ پورے پاکستان میں انتشار پھیلانے والا کون ہے. آپ نے پھیلایا انتشار, اپریشیٹ آپ نے کسی چیز پہ نہیں کیا, ہاں انتشار آپ نے ضرور پھیلایا, اس کا اب ہر جانا تو آپ کو بھگتنا پڑے گا. ایک لاسٹ بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جتنے انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا پہ اس ٹائم آپ کی حمایت کر رہے ہیں یا آپ کی بیک کر رہے ہیں, ان میں سے ایک بندہ بھی آج وہاں پر نہیں تھا آیا.
سمجھ لگی ہے. تو آپ نے اس غلط فہمی میں بالکل نہیں رہنا کہ ہاں جی وہ فلانے بندے نے میرے لیے جو ہے نا گروپ میں میسج کر دیا تھا تو اب میں سیف ہوں. انہوں نے لبنا بھی نہیں. ان کی بدماشی سوشل میڈیا پہ شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. ان کے اگر کسی بندے کو مار پڑ جائے نا تو اگلے دن یہ پتہ کیا کہتے ہیں, بیان دیتے ہیں کہ یار ہمارے فلانے گروپ کے سارے ایڈیٹر اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لو دسو, ایڈیٹر نے لڑنا جا کے. تو میرا بھرا جے تم ایسا رات ٹور پہ آئے, اللہ خیر کہ اللہ تیری جان مال دا حفاظت ہو کرے, ٹھیک ہے. میں تو بھائی پہلے کیا سی میں لیگل کام کرنا, میں انلیگل کام کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور ہم نے ایف آئی آر دی ہے, ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں, ہم نے درخواست دی ہے, ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں, ہم اس کی پیروی پوری کریں گے. انلیگل کسی کام میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں, نہ ہم اس چیز کو پریفر کرتے ہیں. بٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کسی نے پیچھے نہیں آنا, سمجھ لگی ہے. انہوں نے صرف جب آپ کو اللہ نہ کرے, اللہ نہ کوئی آپ کا نقصان کوئی ہو گیا, انہوں نے گروپ میں ایک میسج کر دینا کہ ایڈیٹرز شالیب سیالکوٹی کے ساتھ رہنا. بس انہوں کی بدماشی اپنی تک کی, میں تمہیں بار بار پہ کہتے جہاں مرضی نام لے لو, جنوں مرضی سمجھ لو, ان کی اتنی سی بدماشی ہے. بس اپنا خیال رکھو اور ان کی باتوں میں نہ آنا. جو کرنا ہے وہ آپ کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں ہیں نا, ان کے زور پہ آپ نے کرنا ہے. اور ہاں اب میں بتاؤں جو میں بات پہلے بھی کرنے لگا تھا کہ یونٹی بہت ہے وکیلوں میں, یونٹی بہت ہے میڈیا میں. یونٹی نہیں ہے تو یوٹیوبرز میں یا پھر سوشل میڈیا میں یونٹی نہیں ہے. اگر سوشل میڈیا میں یونٹی آ جائے, اب آپ نے پتا نا, آپ نے ہمارے ٹاپ ٹرینڈنگ کی لڑکیاں, ٹاپ ٹرینڈنگ کے لڑکیاں جن کو آپ نے روسٹ کیا ہوا, جن کی آپ نے ماں بہن ٹارگٹ کی ہوئی ہے انسٹاگرام پہ, ٹھیک ہے. آئی ایم دا ون جو آپ کو NCCA لے کے آیا ہے, ورنہ آج تک کسی نے آپ کو جواب بھی نہیں دیا, کوئی آپ کو کچھ نہیں کہتا, دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, لیکن آپ کو کسی نے آج تک کچھ نہیں کہا. آئی ایم دا ون جو آپ کو سیالکوٹ سے لاہور لے کے آیا اور آگے آپ کو انجام تک بھی پہنچائے گا. بتاؤ مجھے کسی ایک بندے نے میری سپورٹ میں بات کی ہو, میں اب نام نہیں لے سکتا, لیکن ٹرینڈنگ لڑکے ہیں ٹک ٹاک کے, جن کی مائیں میں نے اس بندے نے ٹارگٹ کی ہیں, کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا, کسی نے ایک ویڈیو تک نہیں لگائی کہ ہاں بھی ہم تیرے ساتھ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں نا, ان میں یونٹی نہیں ہے. اگر یہ یوٹیوبر, یہ ٹک ٹاکر, انسٹاگرامرز, یہ سب ایک ہو نا, خدا کی قسم کوئی ایک بندہ نہ بولے, کوئی ایک بندہ آپ کو روسٹ نہ کر سکے. اگر یہ سب ایک ہوں, یہ خود میں آپس میں سڑتے ہیں روز رات کو ایک دوسرے کی, میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, روز رات کو ایک دوسرے کی وال چیک کرتے ہیں. اج دے ولاگ چ رچے بٹم کنے ویوز آئے, یار انہوں کیوں اتنے ویوز آتے یار, سانوں کیوں نہیں آتے, ٹھیک ہے. میں بھی سم ٹائم دیکھتا ہوں گا کسی نہ کسی کو. ان میں یونٹی نہیں ہے. ان میں یونٹی ہو, کسی کی ماں کی یہاں کوئی بول جائے, تیرے اگر یہ کنگڑیاں بول جائیں تو پھر چاہیے کی ہے. اب دیکھ میں نے اسٹینڈ لیا کیونکہ تو نے میری بہن کو ٹارگٹ کیا, میری ماں کو ٹارگٹ کیا, تو نے اسلام کو ٹارگٹ کیا, تو نے تو فرقہ ڈلوایا, ہم نے تجھے بلا لیا. یہی اگر 10 بندے اور تجھے بلا لیں تو تیرا پد خشک ہو جانا, تو اس کے بعد کسی کو کرنا ہی نہیں ٹارگٹ. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے, یونٹی نہیں ہے. لیکن میرا پرومس تھا, ہم چاروں میں بہت یونٹی ہے, حیدر, ڈوگر, شیوی, موسیٰ, جنگیر, 6 ہم ہیں, ہم آپ کے سارا, لیکن لیگلی کوئی انلیگل کام نہیں. اور سنا نٹیا کیوں سنا سے کی ہوا سی, ڈر لگ رہا سی, خوف آ رہا سی نا کہ باہر 15-20 بندے نے آوازاں دے رہے ہیں, باہر آ پتر. جس کوٹ دے وچ 60 وکیلاں نے ماریا, 15 دنوں بعد اسے کوٹ چ میں واپس گیا تھا پیشی بھگتن, این سر چک کے, تیرے ٹوپی پا کے تھلے منہ کر کے, نہیں بٹھاؤ مجھے گاڑی میں, بگاؤ مجھے. لوہے کا سامان چاہیے, لوہے کا. ابھی آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. لیگل, نتھنگ انلیگل. اوکے گائز, ہمارا کام تھا سمجھانا, ہم نے سمجھا دیا. اب اگر عقل موت ہوگی تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سوشل میڈیا کے کسی سہارے پہ نہیں رہنا, ان میں سے کسی نے پیچھے نہیں آنا. انہوں نے صرف گروپ میں میسج کرنا ہے کہ یہ ایڈیٹرز اس کے ساتھ رہو, میں سونے لگوں, ایڈیٹرز میں باہر جا رہا ہوں, اس کے ساتھ رہو. خیال رکھو گائز. ایٹ لیسٹ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہو گیا کہ بٹتا ہی حوصلہ پچھلے 1.5 سال تو جان اپنی ہتھیلی تے لے کے تے شہر دا شہر کچہریاں چ, پھر نال ولاگ بھی, اپنی عوام نو انٹرٹین بھی. کوئی نہیں, میرا مالک میریاں بھی مصیبتیں مکائے گا تو ہور کسے نو ایسی مصیبت بساوے نا, ساڈی تے دعا ہی ہے بھائی. لیکن تہاڈے سے مشورہ یہی ہے کہ اپنا کام کرو, اپنا کنٹینٹ پاؤ, کسی دی ماں بہن ٹارگٹ نہ کرو. جتنے تسی برا کام ٹارگٹ کرتے ہو نا, اتنے کسی اچھی چیز اپریشیٹ بھی کریا کرو. سمجھ لگی ہے.
ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर। रेज भाई वी लव यू मेरी जान, थैंक यू वंस अगेन। मसूमा थैंक यू ब्रो, हीरा जी थैंक यू, फीलिंग मेरे ब्रो थैंक यू, आयशा थैंक यू। और कौन था, भूल रहा हूँ किसी का नाम, बोलो अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो बताओ यार। मेरी